بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم لاہور میں موجود ہیں اور یہاں پر ایک 5 سال کے بچے کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ ایک رشتے سے انکار کی وجہ چھوٹے بچے کی جان لی گئی۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیا ماجرا ہوا، وہ شخص گرفتار بھی ہو چکا ہے، لیکن ویڈیو بنانے کا ایک مقصد ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں جن میں بچیوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ریپ کیا جاتا ہے، چھوٹے بچوں کو ایسے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کی صرف ایک ریزن ہے کہ جب ہم کسی ایسے شخص پہ یقین کرتے جو اپنا نہیں ہوتا، لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے اسے اپنا بہن بھائی سمجھتے ہیں، اور جب وہ کسی ایسی بات کو اپنے دل میں انا کا مسئلہ بنا کر کچھ ایسا معاملہ کرتا ہے تو ہمیں ہوش آتا ہے کہ یہ شخص ہمارا اپنا نہیں تھا، یہ سب کچھ اس نے صرف انا کے لیے ایک بچے کی جان لی۔ ان کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بہن، آپ کے 5 سال کے بچے کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ہمیں بہت افسوس سے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس شخص نے آپ کے 5 سال کے بیٹے کو قتل کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ان لوگوں نے رشتہ بھیجا تھا، جہاں بچیاں جوان ہوں، بہنیں جوان ہوں، وہاں تو رشتے آتے رہتے ہیں، اپنے بھی بھیجتے ہیں، غیر بھی بھیجتے ہیں۔ یہ تو آگے قسمت کی بات ہے، یا ماں باپ سوچ سمجھ کے اپنی بچیوں کو شادی کرتے ہیں۔ ایسے تھوڑا ہے کہ کوئی آیا اور اس کو رشتہ دے دے۔ رشتے کا سے ہم نے جواب دیا تو اس نے خار بازی رکھ لی، لیکن ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا کہ یہ دشمن ہمارے پاس پھر رہا ہے، یا اس کے دل میں کوئی ہمارے لیے خار بازی ہے۔ یہ اتنا بڑا کار انجام دے گا کہ ایک چھوٹے سے بچے کو، جس کو علم ہی نہیں ہے کہ دنیا کس رنگ میں ہے۔ کبھی آپ کو یہ فیل ہوا تھا کہ مثلا یہ اسی گھر میں شادی کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی کبھی اور اس معاملے پر بحث کی ہو اس نے آپ کے شوہر کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ؟ نہیں نہیں، کبھی ایسے نہیں ہوا تھا، کبھی ایسے نہیں ہوا تھا۔ اس کی ماں اور اس کی بہن رشتہ لینے آئی تھی، تو اس کی ماں اور اس کی بہن ہی ہمیں کہہ کے گئی ہے کہ آپ نے ہمیں رشتے سے تو جواب دے دیا، لیکن آگے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنا۔ تو پھر ہم لوگ تو بیٹی والے ہیں، آپ کو پتہ بیٹیوں والے ایک اپنی عزت کو بہت سیو رکھتے ہیں، میں کہتے ہیں کہ ہاں کسی کو بات پتہ نہ چلے تو اس میں ہماری بےعزتی ہوگی۔ تو ہمیں کیا ضرورت تھی کہ کسی کے ساتھ بات کرتے، ہم نے تو کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کی، لیکن اس کا رویہ، معیار بات کرنا، امی ابو کی عزت کرنی، میرے شوہر کے ساتھ رابطہ اس کا سیم وہی رہا۔ نہیں، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کی جو بہن اور والدہ نے کہا تھا کہ آپ کسی اور کے ساتھ بات نہ کرنا، کیا یہ علاقے میں ایسے بدماشی کے پہلے بھی کام کرتا تھا؟ نہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بدماش ہے، بدماش نہیں تھا، ایک اچھا انسان تھا۔ جتنی دیر ہمارے ساتھ چلتا رہا اچھا تھا۔ اب بھی اس نے ایسے کیوں کیا، یہ تو میرے اللہ کو پتا، یہ اس درندے کو پتا۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماں کے منہ سے اب بھی نکلتا ہے کہ وہ اچھا انسان تھا۔ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس شخص کے دل میں کیا ہے، یہ ان کے بیٹے کے ساتھ یا ان کے گھر کے والوں کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ ایک صرف رشتے سے انکار کی وجہ سے ایک بچے کی جان لی گئی۔ بچے کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، اور بچے کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جسے وہ اپنا ماموں کہتا تھا، منہ بولا ماموں کہا جاتا تھا اسے، وہ اس کے ساتھ ایسا سب کچھ کرے گا۔ بہن، آپ کے بچے کو جب قتل کیا گیا تو کیسے اس نے کیا؟ گھر سے لے گیا تھا، میرا بیٹا ہنسی خوشی جا رہا تھا، شادی تھی، ادھر میں نے کپڑے نکالے تھے، میرے وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں تو اپنے ماموں کے ساتھ جا رہا بے ہوں۔ شک ایسے ہی ہے، وہ تو خوشی خوشی اسی کے ساتھ گیا، کیمرے میں بھی آیا وہ میرا بیٹا خوشی خوشی اسی کے ساتھ جا رہا بھاگتے ہوئے۔ ادھر یہ لائنوں پہ لے کے بیٹھا رہا ہے، کہتا ہے کہ اس کے منہ کے الفاظ ہیں جو میں نے میڈیا میں دیکھے ہیں، کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو ادھر بٹھائی رکھا ہے تو ایان میرے پاس کھیلتا رہا ہے، کھیلتا کھیلتا تو پھر جب تھک گیا نا تو کہتا ہے کہ ہم گھر چلے تھے۔ کہتا جب اس نے گھر کا نام لیا، اسی جس جگہ پہ یہ لے کے بیٹھا ہوا تھا ادھر پاس مسجد بھی تھی، ہم نے اعلان بھی کروائے تھے۔ اس نے جب اعلان سنا کہ اعلان ہو رہے ہیں، رات ہو گئی تھی، تو اس نے اس کے اوپر رومالی تھی، رومالی کے 3 پیس اس نے کیے، جس کے ساتھ اس کے منہ ہاتھ باندھے، ٹانگیں باندھی، اور ادھر ہی پٹریوں کے پاس کوئی درخت تھا، جھاڑیاں تھی، ادھر باندھ کے یہ آ گیا۔ پھر ہمارے ساتھ گلی گلی ڈھونڈتا رہا ہے، گھومتا پھرتا رہا، ہمیں حوصلہ دیتا رہا، تسلیاں دیتا رہا، ٹھانے گیا ہے۔ جب یہ ٹھانے گیا، دیکھ کر آیا نا کہ ان لوگوں نے ایف آئی آر کٹوا دی ہے، تو پھر یہ بھاگ کے ادھر گیا۔ ادھر جا کر اس نے ایان کا منہ کھولا تو ایان کہتا ہے کہ مجھے ماموں چھوڑ دو، میں نے پاپا کے پاس جانا ہے۔ کہتا تم نے پاپا کے پاس جانا ہے؟ ایان کہتا جی میں نے پاپا کے پاس جانا ہے۔ جب لائنوں کے اوپر پٹریوں کے اوپر لے کے چلا نا، تو اس نے اپنی جیب سے چھری نکالی اور ایان کی شارح کاٹ دی۔ جب ایان کی شارح کاٹی نا، تو اس نے بولا کہ ایان کی میں نے شارح کاٹ دی، ایان مر گیا۔ یہ آگے کافی طرح بھاگا، پھر اس کے پتہ نہیں دل میں کیا آیا کہ ایان، جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایان اسی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، حالانکہ اس کی گردن بھی کاٹی ہوئی تھی۔
اس نے پھر آیا واپس آیا، اس نے اس کی ٹانگوں سے پکڑ کے پٹریوں کی لائنوں کے اوپر پٹک پٹک کے مارا، جس کی وجہ سے ایان کے جسم پہ 13 نشان ہوئے جو ناقابل برداشت ہے۔ ایان کا حسب ٹوٹ گیا، چولہا ٹوٹ گیا، ایان کا دماغ اس نے پھاڑ دیا، ایان کی آنکھیں ضائع ہو گئی، ایان کا یہ ماتھا ہے وہ 2 حصے ہو گیا۔ اس نے میرے بیٹے کو بہت دردناک تکلیف دی ہے۔ ناظرین، اس بہن سے ہم نے بہت مشکل سے ٹائم لیا تھا کیونکہ یہ مزید اب اپنے بیٹے کے متعلق بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ ماں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن وہ ماموں جسے وہ چھوٹا بچہ اپنا ماموں کہتا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ ماموں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ وہ پکڑا بھی گیا ہے، حوالات میں پولیس والوں نے ان کے ساتھ پورا تعاون کیا ہے اور اسے اس کے کیے کی سزا بھی ملے گی۔ لیکن جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹنگ میں نے کہا تھا کہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ لوگوں کے لیے ایک میسج ہے کہ خدا کے لیے اپنے گھر کے باہر کسی بھی شخص پہ اتنا اعتماد نہ کریں کہ وہ بعد میں آپ کے گھر والوں کے ساتھ یہ سب کچھ کرے اور آپ کو اندازہ بھی نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ایک کزن نے اپنی سکی کزن کو رشتے کے انکار پر اسے زندہ جلا دیا۔ اگر آپ کے رشتہ دار ہیں یا پھر آپ کسی باہر کے شخص سے تعلق بناتے ہیں تو خدا کے لیے ان کے بارے میں اچھی طرح سے چھان بین کر لیں، تاکہ کل کو آپ کو ایسے نتائج نہ بھگتنے پڑے اور ہمارے سامنے ایسی ویڈیوز نہ آئیں اور نہ ایسے مائیں اپنی چھوٹی چھوٹی بچوں کے لیے تڑپتی رہ جائیں۔ ناظرین، آپ ایسے درندہ صف انسانوں کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔